امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ کے اراکین کابینہ کی تعداد 15، برطانوی وزیر اعظم کی کابینہ کی تعداد 22، روس میں صدر پوٹن کے کل 21 وفاقی وزراء ہیں اور فرانس میں کیبنٹ اراکین کی تعداد 16، جرمنی میں منسٹرز کی تعداد 14، بھارت میں ریاستی وزراء 31 اور بنگلہ دیش میں 25 ہیں۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ 53 اراکین پہ اس وقت تک مشتمل ہے اور شمار جاری ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 92 کے مطابق وفاقی کابینہ وفاقی وزرائے مملکت پر مشتمل ہوگی، جن کو زیادہ سے زیادہ تعداد پارلیمنٹ کے اراکین کی 11% یعنی 49 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کی وفاقی کابینہ میں 42% اراکین غیر منتخب ہے۔ جی ہاں، 53 اراکین میں سے 22 اہم ترین اراکین کابینہ پارلیمنٹ کے رکن ہی نہیں ہیں۔ وزیر اعظم بننے سے پہلے عمران خان کے وفاقی کابینہ کے اراکین کی تعداد کے حوالے سے بہت واضح عزائم تھے اور واضح خیالات تھے جو شاید اس وقت ان کو یاد نہیں ہیں۔ آپ کی کیبنٹ ایماندار ہے اور آپ کی 80 لوگوں کی کیبنٹ کی فوج نہیں ہے، ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ 20 اور 15 سے 20 لوگ ہونے چاہیے کیبنٹ۔ اس لیے کہ ہم نے وہاں یہ نہیں مکانی سب سے کرنا، سب کو ہڈی نہیں دینی۔ انشاءاللہ جب ہم جیتیں گے صرف 17 لوگوں کی کیبنٹ ہوگی، 17 منسٹرز ہوں۔ وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان کابینہ اراکین میں توسیع کی وجوہات بھی بتا چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کو ہر کام کے ماہر کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایک ماڈرن گورنمنٹ چلانی ہوتی ہے اسپیشلسٹ کے ذریعے۔ آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹے چھوٹے فیصلے میں اربوں روپیہ ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے۔ میں اگر چیف ایگزیکٹو ہوں، مجھے تو ایکسپرٹ چاہیے جو مجھے بتائے کہ میں تو ہر چیز کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، مجھے تو نہیں پتا۔ ہر منسٹری کے اندر جب تک آپ کے پاس ایکسپرٹس نہیں ہوں گے ایریاز کے، آپ کیسے کام کریں گے؟ سو دیرفور آپ کو ہر ایریا میں اسپیشلسٹ چاہیے۔ اب اگر دنیا نے اپنے آپ کو اسپیشلائزیشن کی طرف لے گئے اور آپ نہیں لے کے گئے، ان کے ادارے آپ سے بہتر ہوتے گئے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے، وہ آگے چلے جائیں گے۔ کئی یہ دلیل جو وزیر اعظم عمران خان دے رہے تھے درست بھی ہے، لیکن بہرحال یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں پہ سیاست بہت زیادہ ہے اور حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ اس کے واقعات ہمارے سامنے آئے جب وزیر اعظم نے اپنی کابینہ میں مجبوراً مسلم لیگ قاف کے مونس الہی کو شامل کیا، اس کے علاوہ جمہوری وطن پارٹی کے شاہ زین بگٹی کو شامل کیا، جی ڈی اے کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے ارباب غلام رحیم کو فوری طور پہ اپنا معاون خصوصی بنا دیا، معاون خصوصی برائے سندھ افیئرز۔ اس قسم کے بھی ان گنت اس وقت کابینہ کے اراکین موجود ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت گو کہ پوسٹل سروسز کا شعبہ وزارت مواصلات کا حصہ نہیں ہے، قانون، انصاف، انسانی حقوق اور پارلیمانی امور بھی کبھی صرف ایک وزارت ہوتی تھی، لیکن اب یہ 3 علیحدہ قلمدان ہیں۔ ایک وقت تھا جب ایک ہی وزیر کے پاس پیٹرولیم، قدرتی وسائل، انرجی ہوتے تھے، پانی اور بجلی کا شعبہ بھی ایک وزیر کے ذمہ ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ 53 اراکین وفاقی کابینہ، متعدد اراکین کی ہم نے پاکستانیوں کو، بلکہ ہمیں بھی، نہ ہمیں ان کے پوری طرح سے نام پتہ ہے، نہ کبھی ہم نے ان کو دیکھا ہے، نہ وہ سنائی دیے ہیں۔ ان کی کارکردگی کا ہمیں احساس ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ ناممکنات میں شامل ہے۔ پوری صورتحال پہ گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے بہت امپورٹنٹ سینئر چوٹی کے رہنما ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے اہم سیاسی معاون جناب شفقت محمود، وفاقی وزیر برائے ایجوکیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شفقت محمود صاحب، آپ نے میری گفتگو سن لی ساری، اور یقیناً بہت حیران کن بات ہے اس لحاظ سے اور تشویش کی بات ہے کہ عمران خان صاحب خود اس قسم کی جہازی کیبنٹ جس میں کہ بات کے لوگ ہوں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ سنائی دے، نہ دکھائی دے، نہ ان کی کارکردگی کا کچھ پتہ چلے، تو اتنی بڑی جہازی کابینہ جو ہے وہ متصادم ہے ان کے خیالات و تصورات سے جو آپ لوگ اور وہ پیش کیا کرتے تھے قوم کے سامنے۔ دیکھیں کامران جی، بات یہ ہے کہ جب آپ کو مسائل نظر آتے ہیں، اور جو ہمیں نظر آئے جب ہم نے ٹیک اوور کیا تو بے شمار پرابلمز تھے، تو وفاقی وزارت یا جو وفاقی کابینہ ہے اس کے اوپر 2 قسم کی کمپلشنز ہیں۔ تو خیر سیاسی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت ضرورت تھی کہ ٹیکنیکل ماہرین کی بہت ضرورت تھی، اور یہی پرائم منسٹر نے جو آپ نے پہلے کلپ سنایا ان میں بھی انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل ماہرین کی بہت ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی ان کے نظریے میں تبدیلی نہیں ہے، حالات کا ایسا تقاضا بن گیا کہ جس کے تحت جو مسائل تھے ماہر جو ہوگا وہ ٹیکنیکل شعبے میں چلا جائے گا، اس کو آپ کانٹریکٹ پہ ہائر کریں، اس کو آپ کانٹریکٹ پہ جو مارکیٹ کی جو ان کے پرکس ہے یا جو ان کو دینی ہے سیلریز وغیرہ وہ آپ دیں۔ کابینہ کا ممبر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں دیکھیں، کئی دفعہ آپ کو ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ
جو جس شخص کو ذمہ داری دی جائے اس کو اتھارٹی بھی دی جائے. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ نو اتھارٹی نو رسپانسبلٹی وداؤٹ اتھارٹی. تو اگر اتھارٹی کے بغیر آپ کسی کو بنائیں گے چاہے وہ جتنا بھی اچھا ہو تو وہ اس کی رائے کا کوئی اثر لے گا کوئی اثر نہیں لے گا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وقتی طور پہ جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ٹیکنوکریٹس کی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے اور ان کو پھر اتھارٹی دینے کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں. تو آپ یہ سب کہیں گے شفقت صاحب کہ آپ اکاؤنٹ فار کر سکتے ہیں ان 53 لوگوں کی کارکردگی ان کی ضرورت اور یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک اہم ضرورت پوری کر رہا ہے. تو ہمیں پہلے تو آپ ہی فرمائیے کہ آپ کو یقین ہے اس بات کا؟ جی مجھے بالکل اس بات کا یقین ہے. اور اگر آپ چند دنوں میں ہمارے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں اور مختلف وزارتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی کارکردگی کی رپورٹ بھی قوم کے سامنے پیش کریں گی تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ جن حالات میں ہم نے ملک کو سنبھالا تھا, جس طریقے سے معاشی ایک بدحالی تھی اور جس طرح ہر شعبہ تقریباً کولیپس کے قریب پہنچا ہوا تھا, تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 3 سال میں کتنے مشکل حالات سے لے کے آئے اور وہ اکیلے پرائم منسٹر نہیں کر سکتے. ان کو ضرورت ہے معاونین کی, ان کو ضرورت ہے ٹیکنیکل اسپیشلسٹ کی اور ان کو سیاسی معاملات کے لیے یقیناً سیاسی لوگوں کی بھی ضرورت ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی نظریے میں تبدیلی ہوئی ہے, حالات کا جو تقاضا تھا اس کی وجہ سے یہ کرنا پڑا. اور انشاءاللہ یہ کیا ہے, یہ ہمارے ملک میں کیا اتنے اہم شعبے ہیں, کتنے اہم ہمارے یہاں کام ہو رہے ہیں کہ یو ایس میں اگر 15 اراکین کی کابینہ چل سکتی ہے, یو کے میں 22 سے چل سکتا ہے. کسی بھی ملک میں جو کہ ترقی کر رہا ہے, زبردست ہے, وہ ہم سے آدھے ممبران میں کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹے چھوٹے حصے کو تقسیم کرنا, جبکہ 18ویں ترمیم کے بعد تو وفاق ویسے ہی سکڑ چکا ہے. تمام ادارے میں سے کئی ادارے تو پورا کام ہی ان کا صوبوں میں جا چکا ہے. تو یہ کون سا ہمارے ہاں جو ہے وہ زبردست کام ہو رہا ہے جس میں کہ ہمیں اتنی فوج ظفر موت چاہیے جو کہ کسی دنیا کے ملک کو نہیں چاہیے کابینہ کے لیے؟ نہیں, میں تھوڑے سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ بہت کام ہو رہا ہے اور بہت سارے شعبہ جات میں ہو رہا ہے اور بہت سارا بگاڑ جو تھا اس کو درست کیا گیا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ عنقریب قوم کے سامنے 3 سالہ کارکردگی جو ہے وہ پیش کی جائے گی. سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے کہ وہ جو دنیا کے بڑے بڑے ممالک جن کی ترقی پہ جو شاندار ترقی کی مثالیں ہیں, یہ کابینہ کے اراکین سے ترقی ہوتی ہے اور کام ہوتا ہے اور گورننس ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اس سے کام بنے گا؟ نہیں, ویسے تو آپ سے اس بات صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ اداروں کو تباہ کر دیں, انسٹیٹیوشنز بالکل ختم ہو جائیں اور جو نیچے آپ کو ایک سپورٹ سسٹمز ہیں وہ نہ رہیں, تو پھر آپ کو اسپیشلسٹ کو لانا پڑتا ہے اور لا کے وہاں پہ کرنا پڑتا ہے. اس میں بھی تو شفقت صاحب ایک اہم محکمے کے 3 بار وزیر چینج ہو چکے ہیں, ایک شخص 4 مختلف وزیروں کا محکموں کا وزیر رہ چکا ہے. تو وہ ڈسپلن, وہ ترقی اور وہ جو جس ضرورت کا آپ احساس کر رہے ہیں وہ تو اندر سے اگر اس کا جائزہ لے تو وہ تو تتر بتر نظر آ رہا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دو قسم کے چینجز ہوئے ہیں. ایک تو کچھ وفاقی وزراء کی ان کی ایپٹیچیوڈ کے مطابق کچھ انٹرنل ری شفل ہوئی ہے, لیکن جہاں تک اسپیشلسٹ کا تعلق ہے, اگر کوئی اپنا کام نہیں کر رہا تھا تو اس کو ریپلیس کرنا جو ہے وہ ثوابدید ہے پرائم منسٹر کے. دیکھیں اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان اہداف کو حاصل کر رہے ہیں یا نہیں حاصل کر رہے جو ہم نے اپنے لیے بنائے تھے. چلے پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ.